والے پیر کا مہینہ شروع ہو گیا، پوری دنیا میں 11ویں والے پیر کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ وہ ہمارا غوث جس پر ہمیں ناز ہے، جس نے مردوں کو زندہ کیا، جس نے دین کو زندہ کیا، وہ غوث العظم دستگیر جس کے بارے میں خضر کہتے ہیں نہ ان سے پہلے کوئی ایسا ولی آیا اور نہ قیامت تک ان جیسا ولی کوئی آ سکتا ہے، جن کے بارے میں فنا فی الغوث سیدنا امام اہل سنت یوں کہتے ہیں، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنیو حیدر و عادل ہے یا غوث، غنیو حیدر و عادل ہے یا غوث۔ اور کوئی سائل ہو، کوئی سالک ہو، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اور کہتے وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ کہا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ وہ غوث بڑے پیر جن کی نسبت پہ ناز ہے ہمیں، وہ غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جب غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے تو وہی غوث پاک بے نمازیوں کو اپنے سلسلے قادریہ میں کیسے پسند کریں گے؟ معذرت کے ساتھ برا لگے کلکتہ والوں معاف کرنا، دھندے پانی کی باتیں اور ہے، حقیقت حال کچھ اور ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی آپ جمعہ بھی نہ پڑھیں اور قادری کہلائیں تو قادریت اتنا سستا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آپ امین القادری جیسے کا کرتا پکڑ کر کے قادری بن جائیں۔ نہیں، قادریت امین القادری کی وجہ سے نہیں ملتی، قادریت رنگ غوثیت کی وجہ سے ملتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، اور سن لو، غوث پاک کے دامن پر ناز کر کے بے نمازی بننے والوں، غوث پاک جا رہے ہیں۔ مجھے کئی عنوانات دیے گئے، میں سوچتا ہوں کہ سمیٹتا چلوں تاکہ لوگوں کا دل نہ دکھے۔ میں لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ میرا حال تو لوگوں نے شاعروں کی طرح کر دیا کہ یہ غزل بھی پڑھنا، یہ بھی پڑھنا، یہ بھی پڑھنا۔ حالانکہ ایک عنوان پہ بات ہو تو بڑی اچھی سے ہو سکتی ہے، مگر بہرحال میں دلوں کا خیال کرنے والا بندہ ہوں۔ توجہ کریں، غوث پاک جا رہے ہیں، پیچھے سے چور نے دیکھا کہ مرشد نے بڑا قیمتی لباس پہنا ہے، سوچا چلو یہی اتار لو، دن بھر کا خرچہ مل جائے گا۔ پیچھے سے گیا، جیسی دامن پکڑا نا غوث پاک کا، غوث پاک تھے نا نبی کے شہزادے، کریم الابوین نجیب الطرفین، سبحان اللہ۔ میرے امام کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین اے چشمہ تیرا، سبحان اللہ، سبحان نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نہ وہ رضا بندے رسوا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا۔ بہرحال مرشد غوث پاک کا دامن اس نے پکڑا۔ دیکھو دامن غوث پاک کا کس نے پکڑا؟ چور نے۔ توجہ، کس نے پکڑا؟ چور نے۔ کسی نے پکڑایا نہیں، کسی نے مشورہ نہیں دیا، اچھا اچھی نیت سے بھی نہیں پکڑا۔ مسئلہ یہ ہے مولانا صاحب، اچھی نیت دیکھو، ہر جگہ تو نیت دیکھی جاتی ہے نا، ہر جگہ نیت دیکھی جاتی، لیکن یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا لوگ ہیں، یہ نیت بھی نہیں دیکھتے بلکہ یہ نسبتیں کیا کام کر جاتی ہیں۔ کیا بات ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اعمال کے لیے نیت ہے لیکن نسبتوں کی تاثیر کیا ہے۔
کہ پھر وہاں نیتیں بھی نہیں دیکھی جاتی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس نے مرید ہونے کے لیے دامن نہیں پکڑا, جبہ چھڑانے کے لیے دامن پکڑا, بلکہ چوری بھی نہیں کر رہا تھا, وہ تو لوٹ رہا تھا. ہے توجہ آپ کی؟ کلکتہ والوں, اگر یہاں آپ توجہ نہیں کریں گے تو شاید میرا یہ بولنا ہو سکتا ہے کہ اس محفل کے حوالے سے ضائع ہو جائے. غور کریں, چوری کہتے ہیں چپکے سے چرانے کو, اور لوٹ مار کہتے ہیں, ڈکیتی کہتے ہیں سامنے سامنے چھیننے کو. ایسے ہی ہے نا, وہ چوری نہیں کر رہا. چوری میں کہیں نہ کہیں تو حیا ہوتی ہے کہ آدمی چھپ کر چراتا ہے, لیکن ڈکیتی میں بے حیائی بھی ہوتی ہے چھیننے کے ساتھ, کیونکہ وہ منہ پر سیدھا سیدھا, وہ پیچھے سے آیا اور جبہ پکڑ لیا کہ اس کو اتار لوں گا. غوث پاک دبلے پتلے وجود کے تھے, بڑی سی داڑھی تھی, باروب چہرہ تھا, بڑی بڑی آنکھیں تھی, گول سا چہرہ تھا, دونوں بھویں آپس میں ملی ہوئی تھی, آواز اتنی بلند تھی 70,000 کا مجمع تقریر سننے آتا تھا. پہلا بندہ جو سنتا تھا آخری بندہ بھی وہی سنتا تھا. مائک وائک نہیں ہوتے تھے نا اس دور کے اندر, اور جو آتا تھا توبہ کر کے جاتا تھا, بدل کے جاتا تھا, انقلاب آتا تھا, غیر مسلم آتا تھا مسلمان ہو کے جاتا تھا, فاسق و فاجر آتا تھا توبہ کر کے جاتا تھا. بہرحال غوث پاک تھے. اللہ اکبر. ان کی محفل میں سرپرستی کے لیے رسول اللہ خود بھی تشریف لاتے. کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے, کبھی مولا علی تشریف لاتے, کبھی حضرت خضر تشریف لاتے, اور آپ جب خطاب کرتے تو پوری دنیا کے اولیاء آپ کا خطاب سنا کرتے, پوری دنیا کے اولیاء. اسی لیے آپ خطاب کا طریقہ یہ تھا, خطبہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ, پھر چپ ہو جاتے تھے, پھر دوبارہ کہتے تھے الحمدللہ. لوگ کہتے تھے یہ 2 بار الحمدللہ کیوں کہتے؟ فرمایا جب میں پہلی بار الحمدللہ کہتا ہوں تو پوری روئے زمین پہ جو ولی جہاں ہوتا ہے سارے کام چھوڑ کر کے اب وہ خطبے کی طرف اٹینشن ہو جاتا ہے کہ غوث پاک کا خطاب شروع ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج لوگوں کو بڑا گھمنڈ ہے کہ مجھے پوری دنیا سنتی ہے. نیٹ کی خیرات پر آپ کو پوری دنیا سنتی ہے. میرا مرشد غوث وہ ہے جو انٹرنیٹ کا محتاج نہیں تھا, آواز دل سے نکلتی تھی, پوری دنیا کے اولیاء تک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, بہار اول کانفرنس, شان غوث اعظم حضور سید امین القادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ. کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی, تو لوگ کہتے ہیں یہ سنی لوگ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا سنی کچھ بھی کہتے ہیں مگر تجھ سے نہیں کہتے, ہم عشق کے بندے ہیں, کیا بات بڑھائی. سبحان اللہ. تیرے یہاں اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو تیری عقل پہ پتھر ہے. ہمارے یہاں تو ایسا غوث ہے جو بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے بولتا ہے اور دنیا کے کونے کونے کے اولیاء تک اس کی آواز پہنچتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے تو ہمارے یہاں آج تک کسی نے ہمت نہیں کی نبی کو اپنی طرح کہنے کی, کیونکہ ہمارے یہاں غوث اعظم جیسے لوگ موجود ہیں. تو جب کوئی عبد القادر جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی محبوب قادر جیسا کیسے ہو سکتا. سبحان اللہ. اسی لیے لوگوں کے عبد القادر جیسا ولی نہیں ہے, اسی لیے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے, ورنہ ہمارا غوث ہے. واللہ کیا شان ہے. غوث پاک فرماتے مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا, کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں کرنا, میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا. بات دور نکلتی ہے. عرض کیا کر رہا تھا, وہ لوٹ رہا تھا غوث پاک کو, لیکن اخلاق دیکھیں, لوٹنے والے کو نواز دیا. اس نے پیچھے سے دامن پکڑا, اور دامن پکڑ کر جیسے ہی لباس اتارنا چاہا, چھیننا چاہا, مرشد غوث پاک کی نظریں اٹھی اور اپنے یار سے کہا مولا عبد القادر کا دامن پکڑا ہے. عبد القادر کا دامن پکڑا ہے, اب قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. سبحان اللہ. بدنیتی سے پکڑا تھا, بدنیتی سے پکڑنے والا بدنیت تھا, جس کا پکڑا تھا اس کے حسن نیت کی کوئی مثال ہی نہیں. سبحان اللہ. بس کہہ دیا قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. اسی وقت اس کا دل بدل گیا, اور دل بدلا تو کیا بنا, وہ بھی اپنے زمانے کا قطب بن گیا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, غوث پاک کا دامن پکڑ کر ایک آدمی قطب بن جاتا ہے, پھر میں آپ کو کیا کہوں, آپ نے کون سا دامن پکڑا کہ وہ تو پکڑ کے قطب بن گیا, آپ ابھی تک نمازی بھی نہیں بن سکے.
دامن غوث میں کمی نہیں ہے، اس کا مطلب آپ دامن کے نام پہ کہیں نہ کہیں چیٹنگ کر رہے ہیں. میرے جملے سخت ہو تو پھر معاف کرنا. مرو گے نا تو پتا چلے گا غوث پاک کا دامن نہیں تھا، وہ تو چیٹنگ کر رہا تھا دامن کے نام پہ. دامن تو سود کے گناہ کا تھا، دامن تو عورتوں کی محبت کا تھا، دامن تو زنا کا بھوت کا تھا. وہ جو زنا کا بھوت، گندی فلموں کا بھوت یہ تھا. اور اللہ نہ کرے کہ قبر میں جاؤ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور بھی چہرہ پھیر لے. اس وقت کیا بنے گا؟ اس وقت کیا بنے گا؟ ان کے کرم سے ایسی امید نہیں ہے، لیکن ان کی غیرت بڑی نازک ہے. جگر مراد آبادی نے کہا تھا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. غوث پاک کا دامن پکڑ کر لوگ ولی بن گئے. میرے بھائی ہم نمازی نہ بن، نمازی کیا پاک نہیں رہتے؟ پاک نہیں رہتے. غوث پاک کے مرید پاک نہیں رہتے. کیا بات، مسجد ویران ہے. کہاں ہو غوث پاک جس بے نمازی کو قبرستان میں نہ پسند کرے اپنے سلسلے میں پسند کرے. آپ جو بننا چاہے بنے. یہاں بیٹھے بیٹھے بولو میں وزیر اعظم ہوں پوری دنیا کا، کہہ دیں آپ، کوئی مانے گا؟ دلیل چاہیے نا اس کے پیچھے. تو جب وزیر اعظم کے لیے دلیل چاہیے تو قادریت کے لیے کیا دلیل ہے؟ چشتیت کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضور کی غلامی کے لیے کیا دلیل ہے؟ میں آخری بات کہنے چلا تھا لیکن حضور کی غیرت کی بات آئی تو عرض کروں. ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی. صحابی کی بات کروں. ہمارے عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں، انبیاء کے بعد صحابہ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا.